دیکھیں، ایک تو ایک بہت لانگ سٹینڈنگ امریکہ کی تاریخ تمام میں ایک جو ہے ریشل ڈفرینس کا جو ایشو ہے، خصوصاً سیاہ فام امریکنوں سے، اور اس کی وجہ اصل تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو امریکہ میں سیاہ فام امریکن ہیں وہ اوریجنلی آئے ایز سلیوز، اور اس کے بعد ایک سول وار، پوری امریکہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ایک طرح سے، اس میں جنگ ہوئی. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے، اب یقیناً اس کو ایک سینچری ہو گئی، لیکن وہ جو زخم ہیں اور وہ جو انجسٹس ہے وہ برقرار ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں اس میں ایک انکریز بھی دیکھی کہ جیسے جیسے سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ چاہتی ہے کہ ایکول رائٹس ہوں، تو جہاں ایکول رائٹس نہیں ہوتے، خصوصاً جن ولنریبل گروپس کے، ان پہ جب تشدد ہوتا ہے یا ان پہ جب ظلم ہوتا ہے یا ان کی ٹریٹمنٹ مختلف ہوتی ہے کہ ایک شخص کو جو ہے پولیس مختلف طرح سے ڈیل کرتی ہے، دوسرے کو ڈفرینٹ، تو پھر جو ابال ہے وہ باہر نکل آتا ہے. کسی بھی سوسائٹی میں جب یہ ڈیوائڈ ہو تو وہ ایک لاوے کی طرح باہر آتا ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بالکل متواتر ہر کچھ مہینے بعد ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی واقعہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس میں بہت ایک جو بڑا پہلو ہے وہ پولیس کے تشدد کا ہے. کہ پولیس کا تشدد کا سوال یہاں یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ خصوصاً سیاہ فام امریکنوں کو جو غربت کی وجہ سے بھی کئی بار زیادہ زد میں آ جاتے ہیں، اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو یہ تمام جو لاوا ہے یہ باہر نکل آتا ہے، اور یہی ہم نے دیکھا منیاپولس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قانونی کارروائی ہوتی ہے اس طرح کے واقعات کے بعد، تو کیا اس میں بھی تعصب دیکھنے میں آتا ہے؟ کئی بار آتا ہے. دیکھیں، ایک سچی بات یہ ہے کہ دو چیزیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے یقیناً دیکھا کہ ایک بہتری ہوتی ہے، کہ آپ اگر یہی سوچ لیں کہ جو اس کے اوپر آواز اٹھتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہو چاہے میڈیا میں ہو، تو جو چیزیں پہلے بالکل دب کے رہ جانی تھیں وہ باہر آتی ہیں، کیونکہ پوری سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں برابری چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے وہ اتنی آہستہ ہے کہ یہ جو ابال ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یقیناً ہم ایک ہلکا اسٹیپ فارورڈ دیکھتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہلکا ہے کہ آپ کو سوسائٹی میں غصہ جو ہے اور غم جو ہے وہ شدت سے نظر آتا ہے. تو عادل صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ میں سول رائٹس کی ایک طویل تاریخ رہی ہے، تو امریکہ جیسے ملک میں جب آج کل بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو باہر کی دنیا کو کیا میسج جاتا ہے؟ کئی میسج جاتے ہیں اور کئی میسج جانے چاہیے. ایک میسج یہ جاتا ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ تعصب سے اور وہ ابھی جو برابری کی سطح پہ ہم بحیثیت ایک اسپیسیز نہیں پہنچے، انسانیت جو ہے، ایک تو میسج یہ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یقیناً امریکہ جو ہے جس کی جو سیاست ہے وہ دنیا بھر میں یہ ہے کہ جناب آپ برابری کرائیں، جناب آپ ڈیموکریسی لائیں، جناب آپ ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں. تو یقیناً جب تصویریں امریکہ سے ایسی آتی ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب آپ ہم کو کہہ رہے ہیں، ہمیں انگلیاں دکھا رہے ہیں، تو آپ کا اپنا کیا حال ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں کہیں بھی ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ سوسائٹیز جو اپنی مشکلات کو اون کرتی ہے، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے. سیکھنا یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوسائٹی پاک ہے، فرق یہ ہے کہ وہ سوسائٹی جو بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو چیلنج ہے یہ ہر سوسائٹی کا ہے. امریکہ میں آج کل کی جو ان کی بکھری ہوئی سیاست ہے وہ بھی ایک شامل ہے اس میں، کیونکہ خود امریکہ اس وقت اتنا ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ جو ڈویژنز ہیں ان کا تعلق بھی نسل اور تعصب سے ہے. تو اس لیے ہمیں وہ اور بھی نظر آتا ہے. یہ یقیناً نہ صرف امریکہ بلکہ میرے خیال میں بحیثیت انسانیت کا ایک ہر جگہ امتحان ہوتا ہے کہ کہیں بھی اگر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، تو اس کی جو چھینٹ ہے وہ ہر جگہ پڑے گی.